الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حضرات، اس مادی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ یہ جو دولت ہے، یہ جو مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی نعمتوں کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کا ایک حد تک یہ ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کی پریشانیاں، تنگیاں، تکلیفیں جو ہیں ان کو بھی دور کرنے کا ایک حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو، دولت کو ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو مال دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کی آزمائش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مال دولت جو ہے یہ نیکی کمانے کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی رضا کمانے کا بھی ذریعہ بھی ہے، جہنم سے بچنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جگہ جنت حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ یہ دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ دنیا کی دوڑ میں ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز کو کس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں. اللہ نے جن کو مال اور دولت دیا، اس نے اس مال دولت سے اکثریت کو آپ دیکھ لیں، یہی حال ہے کہ دنیا کی جو شہوات ہیں ان کے خریدنے کے اوپر ہی سارے مال دولت کو لگایا ہوا. دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مقابلہ بازی اور بڑھ جانے میں اور اپنا نام کمانے کے لیے، اس کو اونچا کرنے کے لیے دولت کو لگایا جا رہا ہے. سونے چاندی کے ڈھیر خریدے جا رہے ہیں، مکانات، کوٹھیاں، کاریں، گاڑیاں، سواریاں، زمینیں، صرف اسی طرف ساری زندگی جو ہے یہ لگا کے ضائع کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے جہنم اس مال کے ذریعے خرید لی گئی. اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن اسی دنیا میں ایسے بھی لوگ اللہ کے فضل سے ایسے بندے ہیں
کہ اللہ نے ان کو جو نعمتیں دی، جو فضل کرم ان کے اوپر اللہ نے کیا، انہوں نے اسی مال کے ذریعے نیکیاں کمائیں، اسی مال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت کی چابیاں بھی انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ جو مال دولت ہے، اس کے فرائض میں صرف یہ نہیں کہ ایک انسان بس وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے، عشر دے دیتا ہے، بس یہ کافی ہے، یا وہ انسان فطرانہ دے دیتا ہے، یا وہ انسان یہ ہے کہ کوئی نیکی کا کام چھوٹا موٹا وہ اس کی نیکی کی اشاعت کر کے یا برائی کی روک تھام کر کے بس ختم۔ یہ صرف مال دولت کے یہی فرائض نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے یہ جو مال دولت دیا ہوا ہے، اس کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ دوسرے جو مسلمان، دوسرے جو اہل ایمان جو لوگ ہیں، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ جن کو اللہ نے مال دولت دیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ مسلمان ان کے ارد گرد قریب و قرب و جوار میں اور نزدیک اور دور کسی بھی جگہ اگر ان کے مال کی وجہ سے کسی مسلمان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ سکتی ہے تو اس کو چاہیے وہ مسکراہٹ ضرور پیدا کرے۔ اس کو چاہیے کہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو کم کرے، ان کی تکلیفوں کو کم کرے، ان کے زخموں کے اوپر پھاہا لگائے، اور جس حد تک ہو سکے ان کو خوشیاں دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرنا جو ہے، یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جو انسان دوسروں کا خیال نہیں رکھتا، صرف اپنے پیٹ کو ہی دیکھتا ہے، اسے ہی موٹے سے موٹا سے موٹے سے موٹا سے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، ایک مکان سے دوسرا، ایک گاڑی سے دوسری، اور بس ساری زندگی اس کی دوڑ دھوپ یہ لگی، اللہ کے نزدیک یہ کوڈی کا انسان نہیں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک دنیا کا مال دولت جو ہے، اس کے ذریعے تو جنت کمانا تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ محنت سے کمایا ہوا مال، محنت اور کوشش اور خون پسینے کی کمائی سے، اور محنت رات دن کی محنت اور ذہانت کے ساتھ اتنی کر کے وہ کمائی اس کے ذریعے جہنم کے اندر خود ہی چلا جائے، استغفر اللہ، یہ بڑے افسوس کی بات۔ ہماری شریعت اس بات پہ زور دیتی ہے، جو مسلمان دوسرے ہیں ان کا خیال رکھو، لوگوں ماڑوں کو ماڑے لوگ، لوگوں غریب لوگ، لوگوں بھوکے لوگ، لوگوں بیمار لوگ، لوگوں وہ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں جن کے اوپر آسمانی زمینی پریشانیاں آفتیں آ گئی، لوگوں ان کا خیال رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا خیال رکھے گا۔ اس دنیا میں ہر مسلمان، شریعت نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، فرمایا یہ جو دین ہے نا اللہ کا، اگر یہ کسی کے اندر دوسرے انسانوں کی خیر خواہی اگر کسی انسان کے اندر پیدا نہیں کر سکا، یاد رکھے وہ اس انسان کا دین ختم ہے۔ اس انسان کا کوئی دین نہیں جو دوسرے انسانوں کا خیر خواہ نہیں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، بلکہ پوری انسانیت کا یہ خیر خواہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے کہ لوگوں دوسرے لوگوں کو دیکھو، اور لوگوں ان کے کپڑے دیکھو ہیں کہ نہیں، پاؤں میں جوتی ہے کہ نہیں، ان کی بیٹیوں کے سر کے اوپر کپڑا ہے کہ نہیں، سر ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کوئی کوٹھا کو مکان کوئی ایسا ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یاد رکھو ما آمن بی، فرمایا یاد رکھو میں اللہ کا نبی محمد اعلان کر رہا ہوں۔ پتہ ہے کیا اعلان؟ ما آمن بی من بات شابان، فرمایا جو رات کو سوتا ہے خود تو کھا پی کے پیٹ بھر کے سوتا ہے، وجارہ جائعن، اور اس کو پتہ ہے کہ گلی میں ماڑے غریب لوگ ہیں، وہ رات کو انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے جو الفاظ ہیں، فرمایا وہ اس طریقے سے سوئے، اس کے قرب و جوار میں تاوین عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساری رات ہی اس کی انتڑیاں بھوک کی آگ میں جلتی رہیں بیچارے کی، اور یہ خود آرام سے اے سی لگا کے دیگر جو کر کے آرام سے سویا ہوا پڑا ہے۔ اگر یہ ان کا خیال نہیں رکھتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما آمنا، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا الفاظ پہ غور کریں،
ما آمنا بھی، وہ میرے ساتھ کوئی ایمان نہیں لے کے آیا. یہ جو میرے ساتھ اس نے ایمان لے کے آنا تھا کہ وہ نبیوں کے سردار اور آخری نبی محمد رسول، یاد رکھیں وہ مجھے نہ آخری نبی مانتا ہے، نہ نبیوں کا سردار مانتا ہے، نہ نبی مانتا ہے مجھے. جس آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ صحابہ اتنے پریشان حال ہوتے تھے، گھروں میں جاتے آتے کہتے تھے اپنی بیویوں کو، اے اللہ کی بندی گھر میں جو پکانے لگی ہو شوربہ اس کا ذرا زیادہ کر لینا، عین ممکن ہے کہ گلی محلے سے کوئی مہمان یہ جو گلی ہمسایہ آ جائے اور پھر گھر میں سالن ہی نہ ہو، شوربہ بھی تو کم از کم اس کو دے دیا اور کوئی چیز تو دی جائے. اور یہ خالی ہاتھ رہنا یہ کون سی یہ کسی کو خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی طرز عمل زندگی کا تھا، اللہ کی قسم ایسا اس کائنات میں کو دوبارہ پھر پیدا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا تو یہ حال ہوتا تھا، سامنے نعمت آتی، کوئی چیز کھانے کی، کوئی پینے کی، کوئی فرمائے اس کو دے دو تم، اس کو دے دو تم، اس کو دے دو. محمد الرسول اللہ اس کے بغیر ہی کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا. آپ نے بڑی مشہور ایک حدیث سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک درزی نے، اس دور میں جو درزی تھا اس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. آپ اس کے گھر میں گئے، ایک بندہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ماڑا غریب آدمی. اس نے نبی علیہ السلام کے لیے دعوت میں جو پکایا تھا وہ کدو اور گوشت تھا، اور وہ بہت بڑی ایک اس طرح بڑی تھالی کی طرح بڑی پلیٹ جس طرح پرات ہوتی ہے، اس نے اس کے اندر وہ سالن جو تھا نا وہ سارے کا سارا جتنا تھا نا اس نے ڈال دیا، اور محمد الرسول اللہ کے لیے شوربے والا کدو اور گوشت پکایا تھا. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، ساری دنیا قربان محمد الرسول اللہ کے اوپر. آپ نے اس ماڑے بندے کو دیکھا، کائنات کا امام ٹٹول کے کہ کدو کی کاشیں کہاں ہیں؟ کدو کی کاشیں خود کھائیں. اس کو کہا کہ بوٹیاں تم کھا لو. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ کے سامنے ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے آپ کو بھوک لگی ہو اور کسی اور کو بھوک لگی ہو، نبی علیہ السلام نے خود کبھی چیز کھائی ہو؟ یہ پوری زندگی کبھی ہوا ہی نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت یہ غزوہ خندق جب یہ ہونی تھی، خندق کھود رہے تھے، صحابہ لگے ہوئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اوپر رکھ کے کٹ کے کپڑے کے ساتھ باندھے تھے کہ پیٹ پھولے نہیں، بھوک جو محسوس نہ ہو. دیکھا محمد الرسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، دوسرے صحابہ نے بھی پتھر باندھے ہوئے ہیں. کمزوری لگی، گھر میں گئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے کوئی چیز کھانے کو ہے؟ کہنے لگی 1 سوا 2.25 سیر آج اسے کہتے ہیں، 1 سا وہ پڑے ہوئے ہیں، جو ہیں، اور یہ گھر میں بکری کا بچہ. انہوں نے کہا اس کو ذبح کرو جلدی، میں محمد الرسول اللہ کو بلا کے لاتا ہوں، وہ مجھے بڑے ایسے لگے بھوک لگی ہوئی ہے. اس نے کہا چلو میں ذبح کر کے، انہوں نے وہ گوشت جو تھا نا وہ پکانا، اور یہ حضرت جابر چپ کر کے نبی علیہ السلام کی طرف چلے گئے. جا کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے آپ کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، کائنات کے امام اس طرح کریں کہ آپ نا ہمارے ساتھ آ جائیں. گھر میں ہم نے ایک بکری کا بچہ تھا، ہم نے ذبح کر دیا ہے، 1 سوا 2 سیر ستو تھے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم اس کی روٹیاں پکا کے، کوئی بندہ 1-2 ساتھ اگر لینا ہے تو وہ بھی لے جائیں. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے. سلام ہے محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پہ. آپ نے وہ جتنے لوگ تھے نا وہ خندق کھود رہے، فرمایا سارے میرے پاس آ جاؤ. جابر کے گھر میں کھانے کے لیے ہمیں بلایا ہے جابر نے. اکیلے کیسے محمد الرسول اللہ کھا سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے چل پڑے. جب چل پڑے تو جابر آگے گھر کے اندر جا کے بیوی کو کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. وہ کہنے لگی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے رسول کو کوئی بتایا ہی ہوگا تو اس لیے نا
تم چپ کر جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کھانا پکا کے اس کا ڈھکن اوپر سے نہیں اٹھانا، میں آؤں گا تو وہ روٹیاں پکانا۔ وہ ایک 2.25 سیر آج کل کے یعنی 2 کلو 100 گرام اتنے جاؤ، کہا میں آؤں تو تم اس کی روٹیاں پکانا شروع کرنا۔ وہ جو آٹا گوندھ کے نا اس کے اوپر کپڑا رکھنا، اندر سے ایسے کر کے نا وہ ہاتھ ڈال کے وہ پیڑے کے لیے وہ نکال کے نا تم پکانا۔ نبی علیہ السلام آئے، اللہ سے برکت کی دعا کی۔ یہ دوسروں کا خیال رکھنا، یہ دوسروں کے لیے نیکیاں کرنا، دوسروں کے پیٹ کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی۔ 1000 انسان وہ بکری کا گوشت کھا کے رج کے وہاں سے گیا، اور روٹیاں 2.25 سیر، یہ سارے کے سارے رج کے پیٹ بھر کے وہاں سے گئے۔ اور جب ہانڈی کا برتن اٹھایا گیا تو ہانڈی گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے پھر رحمتیں اس قوم کے اوپر اترتی ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایسا ہی واقعہ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ان کی بیوی تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت ابو طلحہ نے گھر آئے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، لگتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی چیز کھائی نہیں کچھ دنوں سے، لگتا ہے کچھ گھر میں ہے۔ انہوں نے گھر میں جو تھوڑے سا نا وہ یہ تھا جو وغیرہ، اس کی 1-2 روٹی 2 چیزیں پکا کے نا اور ایک کپڑا لے کے اس کے اندر باندھ کے تھوڑی سی، کہا چپ کر کے جا کے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پکڑاؤ، چپ کر کے، پتہ نہ چلے کسی کو۔ اپنے بیٹے کو نا انہوں نے بھیجا، بیٹے کا نام تھا انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت انس جو تھے نا، یہ اس کو لے کے آہستہ آہستہ چل پڑے رسول اللہ کی طرف۔ جب نبی علیہ السلام کے قریب پہنچے، اللہ نے ساری خبر دے دی، میں انس، تمہارے باپ نے بھیجا ہے نا کھانا کھانے کے لیے، ہے نا، آؤ بھائی جتنے نا مسجد نبی میں غریب صحابہ صفہ بیٹھے ہوئے، محمد رسول اللہ اکیلا نہیں کھا سکتا کسی چیز کو، تمہیں بھی بھوک لگی ہو، میں تمہیں چھوڑ کے کیسے کھاؤں؟ ہماری تو مسلمان کی بنیاد یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو، دوسروں کا خیال رکھو۔ اللہ کی قسم بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے اندر یہ یہودیت، عیسائیت، ہندوؤں کے طرف سے یہ باتیں آئیں، اپنا پیٹ دیکھو، اپنا دیکھو، اپنا دیکھو۔ یہ مسلمانی نہیں، یہ کفر کے دور کی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام ان آدمیوں کو لے گئے، میں لاؤ روٹیاں کدھر ہے؟ وہ 3-4 جو روٹیاں تھیں، نبی علیہ السلام نے ان کو چورا کیا، کہا گھر میں کوئی ہے، کوئی، انہوں نے کہا کپی کے اندر تیل تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، وہ گھی وغیرہ۔ نبی علیہ السلام نے وہ اس کے اوپر ڈالا، اور نبی علیہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے چوری بنائی۔ چوری بنانے کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا آؤ بھائی تم پہلے کھاؤ اور میں صدقے جاؤں، تم پہلے کھاؤ۔ محمد الرسول اللہ نبیوں کے امام، ہمارے ہاں پیروں کا کیا حال ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہمارے ہاں تو مشہور کسی نے ایک شعر کہا ہے، میں شعر نہیں پڑھتا ہوتا عام طور پہ، کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا ابھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ مریدوں کا یہ حال ہے کہ مٹی کا دیا نہیں ہوتا، اور ان کے گھروں میں کم کے اور فلانے اور اے سی اور فلانا اور بڑی بڑی کاروں میں بیٹھ کے، اور ایک یہ وہ سب نقلی پیر ہیں، ایک اصلی پیر محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تم کھاؤ، میں محمد بعد میں کھا لوں گا۔ یہ اصلی پیر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں رب کی قسم ہے ایک ہی پیر ہے، کوئی دوسرا پیر نہیں، وہ پیرانے پیر بھی وہی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم پہلے کھاؤ۔ صحابہ جو تھے نا اس چوری کو کھاتے گئے، اللہ کی طرف سے اللہ نے برکت ڈال۔ 70 صحابی تھے وہ مسجد کے اندر بیٹھے، سارے ہی کھا گئے، اللہ نے وہ چوری اتنی کی اتنی پھر کر دی دوبارہ۔ مسلمان تو پیدا اس لیے ہوا ہے، قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور تمہیں ہم نے پیدا کیا اپنے لیے نہیں، تم نے خود صرف جنت میں نہیں جانا، تم نے دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کا حکم اور برائی سے روک کے اور اچھائیاں کر کے اور لوگوں ان کو ساتھ لے، اور تمہیں اخرجت للناس،
ہم نے تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنی جہنم میں سے بچنے کے لیے نہیں، دوسرے لوگوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، ہم نے پیدا تمہیں اس لیے کیا۔ حدیث میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک دن حضرت یہ ابو ہریرہ مشہور صحابی ہیں، کتنے دن کھانے کو کوئی چیز نہیں آئی، یہ باہر گلی کے اندر مسجد نبوی میں یہ رہتے، یہ یمن سے آئے تھے، یاد رکھنا یمن سے آئے تھے، یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ اللہ کا یہ جس وقت یہ خیبر فتح ہوا ہے نا، یہ خیبر کے قلعے فتح ہوئے ہیں 10-20 جو تھے، اس کے بعد یہ اس وقت آئے تھے یہ، اور پھر آخری تقریباً 3.5 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو رہنا نصیب ہوا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک نظر بھی محمد الرسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ادھر تھے تو مسجد کے اندر رہتے تھے، کوئی گھر بار تو تھا نہیں ایسا، بس کوئی چیز تھی نہیں، مسجد کے اندر ہی بس ڈیرے لگا۔ انہیں کہتے ہیں اصحاب صفہ، صفہ کہتے ہیں وہ جو اوپر چھوٹا سا ہم نے ٹارا بنایا ہوتا ہے نا، مسجد نبوی میں ایک ٹارا بنایا ہوا تھا، اسے صفہ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ بیچارے رہتے تھے۔ رات کو یہی کھانے کو مل گیا ٹھیک ہے، نہیں وقت پہ نماز، اللہ کا ذکر، دین کی باتیں، ایمان کی باتیں، رسول اللہ کی مصاحبت، بس اسی طریقے سے زندگی گزر۔ کچھ دیر کو کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ملی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر آ گئے کہ میں کسی کو نا یہ بات کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ یہ باہر گلی میں کھڑے تھے کہ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق گزرے، ان کو کہنے لگے میں نے آپ سے ایک آیت کا ترجمہ پوچھنا ہے، یہ کیا ہے؟ اب وہ بھی عربی ہیں وہ بھی عربی ہیں، آیت کا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو اللہ کہتا ہے سورہ دہر کے اندر وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کہتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا یہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، یہ ان کی ایک خوبی ہے، اپنے پیٹ کو نہیں دیکھتے، دوسروں کے اوپر بھی ان کی نظر ہوتی ہے، یہ دوسروں کا خیال اور احساس کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سادہ سادہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان کو یہ دوسروں کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، یہ بس کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق آئے، ان سے بھی کہنے لگے یہ کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ وہ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یتیموں مسکینوں اور جن کا خرچ نہیں چلتا ان کو مسلمان کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے بھی معنی بتایا، چلے گئے۔ ان کے اب یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، بڑی حیا تھی ایک۔ کچھ دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ادھر سے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو آپ پہ آیت اتری ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے رسول کیا عنایتوں کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کہتے ہیں ایسے مومن ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے وہ ماڑے غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ گیا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، تم سلام ہے محمد الرسول۔ آپ لے کے اپنے بیویوں کے گھر میں پتہ کیا کوئی چیز کھانے کو ہے، کسی نے بیوی نے کہا ابھی ابھی ایک آدمی آپ کے لیے دودھ کا پیالہ دے کے گیا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ گھر آئے تو دودھ کا پیالہ دے دینا۔ وہ دودھ کا پیالہ نبی علیہ السلام نے لیا اور کہا ابو ہریرہ یہ لو پکڑو۔ انہوں نے پکڑا، انہوں نے سمجھا کہ شکر ہے میری بات سمجھ آ گئی، میرا کام بن گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو ابو ہریرہ، یہ مسجد کے اندر جو دوسرے مسکین بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ان کو آواز دو۔ کتنا درد ہے دوسروں کا محمد الرسول اللہ کے دل میں۔ وہ دوسرے صحابی جو تھے نا ان کو بھی بلایا گیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ بسم اللہ پڑھ کے نا ان کو پلاؤ۔ اب وہ سوچنے لگے دودھ تو میں نے، بھوک تو مجھے لگی ہوئی تھی، مسئلہ تو میں نے پوچھا تھا، میں ان کو پلاؤ۔
وہ ایک کو پلایا، جب وہ پی گیا نا، وہ اس کا رج کے جتنا پی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے اوپر سے دیکھا کہ پیالہ خالی تو نہیں ہو گیا، جتنا میں نے دیکھا پیالہ اللہ کے فضل سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میں نے دوسرے کو، تیسرے کو، میں نے سب کو پلا دیا۔ جب سارے پی گئے، نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ اب پیالہ مجھے دے دو۔ ابو ہریرہ کی باری پھر نہیں آئی، وہ دودھ کا پیالہ لے کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، آپ نے کہا ابو ہریرہ اب ایک تم رہ گئے ہو، ایک مجھے بھی لگی ہوئی ہے، میں محمد دوسروں کے بغیر نہیں پی سکتا، تم پہلے پیو۔ نبی علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ کو دے دی۔ 70 وہ آدمی تھے، 71ویں حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہ۔ 71 انسانوں کا جھوٹا محمد الرسول اللہ نے سب سے آخر پیا۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ کی ذات کے اوپر۔ اتنا دوسروں کا خیال رکھنا، اور یہ امت کو اصل میں سکھایا، اے امتیو، اور قیامت تک یاد رکھنا تم دنیا میں جو آئے ہو اس بات کا خیال رکھنا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا وہ انسان نے، اس کو ایمان کی سمجھ نہیں آئی، لا یبلغ، کوئی انسان پہنچ نہیں سکا حقیقت الایمان، ایمان کی حقیقت ہی اس نے نہیں پائی، کہ جس آدمی نے دوسروں کے لیے اور پسند کرتا ہے، اپنے لیے اور پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے جی میں نہیں پسند کرتا، میں بھوکھا رہوں، میرے کپڑے ماڑے ہوں، میری جُتی ایسی ہو، میرا گھر ایسا ہو، اور دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو تم۔ فرمایا اگر وہ ایسا انسان ہے تو یاد رکھیں اس کو ایمان کی حقیقت کا ہی نہیں پتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت جو تھی، اس کا اثر کیسے ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی جو تھی، یہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ کے بعد یہ سب سے چھوٹی یہ تھی، فاطمہ تھی۔ ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی۔ حضرت علی جو تھے نا، یہ مزدوری کرتے تھے، یہ کسی کے باغ کے اندر پانی جو تھے نا نکال کے، وہ جس طرح وہ کنویں کے اندر وہ لگا کے وہ باہر نکالتے ہیں پانی، وہاں پانی کھینچ کے نکال کے باغ کو دیتے تھے، اس کی مزدوری ملتی تھی، وہ گھر لے کے آتے تھے۔ غربت ہی تھی گھر کے اندر۔ یہ جو لے کے آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ شام کے وقت، سیدہ فاطمہ نے ان جوؤں کو، تھوڑے سے جو لے کے نا ان کو وہ پیسنا شروع کر دیا۔ پیس کے شروع کر کے نا ابھی رکھ کے روٹی پکائی، باہر سے آواز آ گئی، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، میں ایک یتیم آدمی ہوں، میرا کوئی کھلانے والا نہیں، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے وہی جو حضرت علی کے لیے روٹی پکائی تھی کہ تو اس کو دے دو۔ دوبارہ وہ جو تھے نا ان کو پیسا، دوبارہ پیسنے کے بعد روٹی پکائی، ابھی روٹی پکائی تھی کہ آواز آ گئی، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ روٹی اسے دے دی۔ تیسری مرتبہ پھر ایسے ہوا کہ تھوڑے سے وہ جو لے کے ان کو پیس کے روٹی پکائی، باہر سے آواز آ گئی، میں ایک وہ آدمی ہوں، ایک غلام کسی کا ہوں، جس طرح قیدی ہوتا ہے، کچھ نہیں کھایا اللہ کے رسول کی بیٹی۔ انہوں نے وہ روٹی اسے دے دی۔ یہ تربیت جو تھی محمد الرسول اللہ کی تھی کہ لوگوں کا خیال رکھو، لوگوں کا خیال رکھو۔ ساری دنیا میں جو ظلم و زیادتی، یہ چوری، یہ ڈاکہ، یہ 2 نمبری کام، یہ لوگوں کو کپڑے کم تول کے دینا، دکھانا اور دینا اور تولنا اور چیزیں، یہ ساری کس لیے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہونے اندر ایمان کی جو ہے نا، ایمان کی شمع اندر کی بجھ چکی ہوئی ہے، جو کہتی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو۔ تم نے دوسروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہی حضرت فاطمہ کے بارے میں ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو لے کے آئے، انہوں نے وہ جو اور گندم کی روٹی تو کسی قسمت والے کو، بڑے سوکھے سیٹھ کو کبھی ملتی تھی، جو مکئی جو، بس یہ جو گھر میں انہوں نے وہ جتنے تھے نا، سب گھر کے افراد جو تھے نا ان کے لیے انہوں نے وہ ان کو پیسا، اس کے بعد روٹیاں پکائی، حضرت علی نے بھی کھا لی، آپ کے بیٹے بڑے حضرت حسن نے بھی کھا لی، چھوٹے بچے حضرت حسین نے بھی کھا لی۔
اب ان کی اپنی باری آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جو پیسنے کی ضرورت ہے، انہوں نے پیس کے وہ گھر کے اندر ہی چکی روٹی پکائی تو باہر سے حدیث میں آتا ہے آواز آ گئی، اے اللہ کے رسول کی بیٹی 2 دن سے بھوکا ہوں میں۔ یہ آواز سن کے نا سیدہ فاطمہ کہنے لگی گھر میں اور کوئی جو نہیں تھا، کہا یہ جو کی روٹی سے دے دو، مجھے تو صرف 1 وقت کی بھوک لگی ہے، بیچارے کو 2 وقت کی روٹی۔ یہ انسان محمد الرسول اللہ دنیا میں پیدا کرنے والا کہ لوگوں کا خیال رکھو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، یہ آدمی بڑا نا مصیبت زدہ پریشان حال تھا، تو اسے بھوک بھی بڑی لگی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام آپ نے کہا جو میرے گھر کے جو حجرین میں پتہ کرو کہ کوئی کھانے کی چیز، پتہ چلا کوئی چیز نہیں سوائے پانی کا ایک پیالہ تھا محمد الرسول اللہ کے پانی کا پیالہ۔ اوے لوگو، اور کب ہم نے اللہ کا شکر کرنا شروع کرنا ہے؟ وہ اتنا کچھ کھاتے ہیں اس کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اور یہ نبیوں کے اماموں کے امام، یہ قائدوں کے قائد اعظم محمد الرسول اللہ کا، اور پانی کا صرف گلاس۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے اچھا، آپ نے صحابہ کو کہا کہ کوئی اسے اپنے گھر میں لے جائے، اس کی تواضع کرے، اسے بڑی بھوک لگی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت یہ ابو طلحہ ہی تھے، یہ کہنے لگے چلے اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں۔ یہ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، یہ ساتھ ان کو لے گئے۔ گھر میں اپنی بیوی کو بتایا، اس نے چراغ جلایا ہوا تھا، دیا، وہ بیٹھی تھی، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کا ایک نا مہمان ہے، تو کھانے میں کچھ نہیں تھا محمد الرسول اللہ کے پاس، گھر میں کوئی چیز، کہنے لگی کوئی چیز نہیں، وہ بچے 2 ہیں، بچے جو کھیل رہے ہیں نا 2-3، ان بچوں کے لیے نا تھوڑا سی میں نے روٹی پکا کے رکھی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، نہ تیرے لیے ہے نہ میرے لیے۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، بچوں کو ہم کسی طریقے سے بہانے سے سلا دیں گے، ان کو اسے پیار محبت یہ لگا وہ کا، ان کو تھپڑ کے پیار محبت کر وہ کر لیں گے۔ یہ مہمان محمد الرسول اللہ کا آیا اسے، تو کہنے لگے وہ کھانا تو بالکل تھوڑا سا ہے۔ اب عربوں میں یہ اصول تھا کہ اکیلے مہمان کو کبھی کھانا نہیں دیتے تھے کہ اس کے آگے کھانا ڈھا کے چل ٹر جاؤ، نہ، ساتھ کھاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی محبت اور پیار کی بات ہے، اور اس کو پتہ چلے یہ پاک اور حلال کھانا ہے، خود بھی کھا رہے ہیں۔ یہ دونوں جی کہنے لگے پھر ہم کیا ساتھ کیسے وہ تو مہمان تو پھر اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ انہوں نے کہا فکر نہ کر، تم اس طرح کرنا، کھانا شروع کریں گے نا تو تم بہانے سے میں تمہیں کہوں گا یہ چراغ کی روشنی ذرا کم ہے، اس کی بتی ذرا بڑی کر دو، اس بہانے سے تو چپ کر کے نا چراغ ہی بجھا دینا، اور ہم دونوں جو ہوں گے نا اس کے ساتھ بیٹھ کے، وہ درمیان میں بیٹھا وہ کھانا کھا رہا ہوگا، اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے کریں گے اور ساتھ پچاکے ہم بھی ماریں گے۔ مہمان نے پیٹ بھر کے روٹی کھا لی، پتہ چل گیا کہ یہ بھی دونوں کھا رہے ہیں، پچاکے مار رہے ہیں، دونوں ہی بھوکے تھے، میاں بیوی اور بچے بھی بھوکے تھے۔ صبح کی نماز کے وقت، جب فجر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے، دور سے نبی علیہ السلام دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمایا ابو طلحہ اور رات کو کیا کیا ہے؟ اللہ آسمانوں سے دیکھ کے ہنس رہا تھا تجھے کہ پچاکے مار رہے اور بچوں کو سلا دیا ہے اور اس کو کھانا پورا کھلا دیا ہے۔ ابو طلحہ تیری رات کی جو بات ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کر دیا ہے میرے اوپر، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی پڑھی، وَيُصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے محمد الرسول اللہ، آپ کی امت کے کیسے کیسے ہیرے لوگ آپ کی امت میں، آپ کے ساتھیوں اور دوستوں میں ہیں کہ ان کو خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بھوک کا خیال نہیں کہا یہ دوسرے کھا لیں۔ وہ دوسروں کو جو ان کے گھر میں مہمان تھا اس کو پیٹ بھر کے روٹی کھائی، خود ساری رات بھوکے رہے۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے، اب ان کو فوت ہوئے بھی تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہوتے تھے کہ دیکھو ان میاں بیوی نے
یہ روٹی کے پچاکے مارنا اور ایسے ہاتھ یہ چھپایا تھا مہمان سے پتہ نہ چلے. اللہ نے قرآن کے جو ان کے الفاظ تھے بڑے خوبصورت, کہنے لگے دیکھیں شہنشاہ کائنات نے قرآن کے اندر ان کی بات کو کر کے جلوس نکال دیا قیامت تک کہ یہ لوگ دیکھو تمہاری امت کے بندے ہیں, یہ محمد الرسول اللہ کی امت کے. اور اس امت کے جو لوگ ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی کی دکان تھی, وہ دکان دوسرے لوگوں کی بھی ساتھ ساتھ دکانیں تھیں. یہ دکان پہ گاہک آتے گئے, یہ ان کو سودا دیتے ایسے ساتھ دوسرے کی دکان کو بھی دیکھتے تھے. ہمارے ہاں بھی دیکھتے ہیں, اور بلکہ بندے رکھے اور پتہ کر رہے گاہک ادھر نہ بڑھ جائے کدھرے, وہ کھچ گاہک نو کیا ادھر باجی تھے باجی کر کے. یہ دیکھتے رہے کہ اس ساتھ والا جو ہے نا صبح سے لے کے عصر کے قریب تقریباً ٹائم ہو گیا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کی دکان پہ ایک گاہک بھی نہیں آیا. یہ عصر کے بعد جو گاہک مزید آ گئے نا تو انہوں نے نا وہ مال دینا ان کو بند کر دیا. اس کائنات میں کبھی ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں کہ گاہک کھڑے ہیں, گاہک کہہ رہے ہیں یہ لو ہمیں سودا دو, یہ کہنے لگے بس بھائی یہ ساتھ والی دکان سے لے لو, صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی گاہک نہیں اس کے پاس گیا. اس دنیا میں ایسے لوگ کبھی پیدا ہوئے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ کی تربیت. میں کہ اس گاہک میں اس کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کی بیوی بھی ہے, اس سے لے لو, میں نے نہیں دینا. بس انہوں نے دکان بند کر دی, کہا اس سے لو, بیچارے کو صبح کا گاہک ہی نہیں آیا. اور ہمارے نزدیک یہ ایسا ہوتا ہے, یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ پورے بازار میں ہمارے جیسی دکان کسی کی نہیں, سب دکانیں بند کرا دیتی ہیں جی. یہ یہودیانہ ہے, یہ یہودیانہ سوچ ہے, یہ مجوسیوں کی, ہندوؤں کی, کافروں کی سوچ ہے. مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ میرے ساتھ بھی پیٹ اللہ نے لگایا ہوا ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی بیوی, اس کی بھی بیٹیاں ہیں. ایک جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ سال کے بعد جس وقت یہ ماہ رمضان آتا اسے آگے پیچھے آپ یہ زکوٰۃ لینے کے لیے بندوں کو بھیجتے. ایک آدمی کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کے پاس کچھ اونٹ ہے پتہ کرو. اس نے جا کے کہا کتنے اونٹ ہیں, بتایا اتنے. اس نے کہا تیرے اوپر نا ایک اونٹ کا بچہ جو ہے نا چھوٹا, یہ بنتا ہے تیری زکوٰۃ جو ہے. وہ کہنے لگا اللہ کے بندے یہ اونٹ کا چھوٹا بچہ کیا کرو گے, میں تمہیں موٹی تازی دودھ دینے والی جوان فربا قسم کی اونٹنی. وہ کہنے لگا اتنا بنتا نہیں تیرا چھوٹا. وہ کہنے لگے یہی لے جو. کیوں؟ کہنے لگا ایک مسلمان جو ہے یہ اونٹ کا بچہ لے کے پتہ نہیں کتنے سال پالے گا, جوان ہوگا, پھر یہ اونٹنی بنے گی, دودھ دے گی, آج ہی کسی کے کام آ جائے. میں یہ کہتا ہوں یہ ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کے اندر حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا, سارا سامان ختم ہو گیا جو منڈیوں اور بازاروں کے اندر تھا. کیا سامان ہوتا تھا, یہ جو ہے, یہ جوار ہے, یہ ایسے چند یہ مکئی کے دانے ہیں, اس قسم کی کوئی نمک مرچ, بس چند چیزیں, یہی سامان تھا اس دور میں. سامان ختم ہو گیا, باہر سے قحط کی وجہ سے سامان آنا بھی بند ہو گیا. صرف حضرت عثمان غنی کا جو سامان تھا نا, یہ شام سے کتنے ہی اونٹ تھے, یہ چل پڑے تھے, اللہ کا کرنا ہو گیا کہ وہ پہنچ گئے. مدینہ کے تاجر کہنے لگے چلو ان سے ہم بات کرتے ہیں. کہنے لگے عثمان تم دیکھ رہے ہو کہ قحط پڑا ہوا ہے, کوئی چیز نہیں, تم نے جو چیز 10 روپے کی خریدی ہے نا 11 روپے لے لو ہم سے. کہنے لگے تھوڑے ہیں, 12 لے لو تھوڑے ہیں, 13 لے لو تھوڑے ہیں, 15 لے لو تھوڑے ہیں. کہنے لگے عثمان کیا ہو گیا تمہیں, یہ کیا مال کے پیچھے تمہیں مسلمانوں کی ضرورت کا کوئی کیا. کہنے لگے بھائی مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں, میں نے نہیں دینا اتنے, تم دے کیا رہے ہو, 10 کے 15 صرف. کہنے لگے جو سب سے بڑا امیر آدمی تھا نا تاجر, مال خریدنے والا تھوک کے حساب سے, اس نے کہا میں تمہیں 16 روپے دیتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں میں دے سکتا, کیونکہ آگے بھی پتہ نہیں بکے گا کہ نہیں کیا کوئی چیز, لیکن مسلمانوں کا کیا. کہنے لگے اور مجھے زیادہ مل رہے ہیں, کیا
کہنے لگے مجھے 10 کے 70 مل رہے ہیں اور دینے والا شہنشاہ کائنات اللہ ہے مجھے، اور جاؤ سارے کے سارے اونٹ مدینے کے سارے غریبوں کو بلا کے ان کے دانہ تقسیم کر دو ان کے۔ آج ہی تو موقع تھا ہمارے ہاں پاکستان میں اگر ہوتے، آج ہی تو موقع تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ایک کی چیز 100 کی بیچنے کا، 100 کی چیز 3000 کا خیمہ جو تھا وہ 15000 کا بیچنے کا۔ آج ہی تو وقت تھا، آج ہی تو دانے جو تھے وہ مہنگے کرنے کا وقت تھا۔ اور یہ یہودیانہ ذہنیت جو ہے وہی کام کر کے مسلمانوں کے ساتھ وہی کیا کہ 3000 کا خیمہ جو تھا وہ 15000 کا بیچ دیا، اور ایک 100 روپے والی جو چیز تھی وہ 500 روپے کی بیچ دی، بلکہ 1000 روپے کی۔ یہ جی روز روز نہیں سیلاب آتے، اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ اور کہاں گئے محمد رسول اللہ کو ماننے والے، اور کہاں گئے محمد رسول اللہ کا پیار، ان کو پیار کرنے والے؟ مسلمان تو دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ مدینہ میں جس وقت مسلمان آئے تھے مکے سے لٹے پھٹے اور پریشان حال اور مارے کھا کھا کے اور بھوکوں کے اور لڑائی اور مار کھا کھا کے بیچارے ستائے ہوئے مسلمان جو آئے تھے، نبی علیہ السلام نے مدینہ میں جب ان کو بھائی بھائی بنایا مدنی، یہ حدیث میں آتا ہے حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے اچھا یہ میرا بھائی بنا دیا، ہاں اے چلو اندر آؤ۔ اور وہ تھے عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہنے لگے تم میرے بھائی ہو نا، گھر کا سارا سامان بھی تجھے آدھا دیتا ہوں، اور تم لٹے پٹے آئے ہو، اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی بھی تم لے لو جو پسند کرو تم۔ اس کائنات میں کبھی ایسے انسان آئے ہیں؟ کبھی ایسے انسان سوچ بھی سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت یہ فتح مکہ ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے نا یہ بیمار ہو گئے۔ بیماری بھی ان کی کافی زیادہ تھی، ان کی صرف ایک بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا۔ اور لوگوں سنو، آج کل ہمارے ہاں تو گھر گھر بیٹا دینے والے پیدا ہوئے ہیں نا۔ کائنات کے رب کی قسم، محمد الرسول اللہ کے بعد قیامت تک کے اولیاء اللہ مل جائیں حضرت سعد بن نبی وقاص کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی بیٹا اللہ نے نہیں دیا، وہ تو اللہ نے دینا ہے۔ یہاں تو جس کو ہم چاہتے ہیں یہ چوہے دینے والا ہے، یہ چوہیاں دینے والا ہے، یہ فلانا کرنے والا ہے، یہ فلانا کرنے والا، فلاں کے پاس جا کے وہ اس کے دربار کے نیچے وہ جولی کو پھیلا کے جتنے بیر جتنے پتے ڈگنے اتنے بچے۔ اے اللہ سے ڈرو، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک تو میں ہوں، یخلق ما یشاء، جو میں چاہوں پیدا کروں، میرے علاوہ کو دوسرا کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ میں اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے جو پیدا کروں، جس کو چاہوں صرف بیٹیاں دوں، کوئی بیٹا نہ دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں اور بیٹے دوں، جس کو چاہوں صرف بیٹے دوں۔ اور کون ہے میرے معاملات کے اندر مداخلت کرنے والا؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ فاتح مصر ایران، یہ ان لوگوں کے کائنات کے رب کی قسم اگر یہ اللہ کے ولی نہیں تو قیامت تک کوئی کبھی دنیا میں ولی پیدا ہونا ہی نہیں۔ انکار کرتے ہیں ساری کائنات کے اولیاء اللہ کا اگر یہ لوگ ولی اللہ نہیں، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہ کے ایمان کی زندگی گزاری، ساری جہاد کی زندگی گزار دی، اور پیدا کیا؟ بیٹا ہی نہیں ہے، ایک بیٹی تھی ان کی، بیمار زیادہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام آپ ان کا پتہ لینے گئے، ان کے قریب بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال غنیمت ملے ہوئے ادھر اوپر کتنا پڑا ہوا ہے، ایک بیٹی ہے صرف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جتنا بھی مال ہے نا، پتہ نہیں آج جان چلی جانی ہے، کل سارے کا سارا مال اللہ کے رستے میں میں صدقہ کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول یہ غریبوں مسکینوں کو دے دیں، ان کے کام آ جائے۔ فرمایا نہیں، سارا نہیں تم دے سکتے، تیری بیٹی ہے۔ پھر جس کے وارث ہوں، یاد رکھیں جس کے وارث ہوں، وہ اللہ کے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو بھی سارا مال نہیں دے سکتا، مسجد نبوی کو بھی نہیں دے سکتا، کسی مدرسے میں بھی نہیں دے سکتا جس کے ورثاء موجود۔
زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرے حصے تک تم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، اس سے زیادہ تم نہیں دے سکتے۔ وَالثُّلُثُ کثیر، فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کیا لوگ تھے محمد الرسول اللہ کے دور کے جو دوسروں کا، یہ جس وقت حضرت کعب جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کعب بن مالک، یہ جب غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، بعد میں نبی علیہ السلام نے ان کا مقاطعہ کیا، قطع تعلق ان کے ساتھ کر لیا کہ یہ پیچھے کیوں رہ گیا تھا۔ ان کی یہ جینون وجہ سے اللہ نے توبہ قبول کر لی، آسمان سے وحی آ گئی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ خوشی میں کہنے لگے اللہ کے رسول مدینہ کے سارے غریبوں میں میرا مال تقسیم کر دے، خوشی کا موقع ہے۔ یہ لوگ کیسے لوگ تھے جو اپنے مال کو غریبوں کے کام آ جائے، مسکینوں کے کام آ جائے کسی، فرمایا نہیں کچھ اپنے کے لیے بھی رکھ لو۔ بلکہ میں بڑا کئی دفعہ نا ایسی بات سن کے نا، میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ عربوں کی تاریخ پڑھی ہے، ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہے، یہ اجمیوں کی کئی، یہ ان کی، یہ انگلستان کی، یہ امریکہ، ان کی تاریخیں پڑھ کے میں نے دیکھا کیا ایسا واقعہ کسی تاریخ کے اندر نہیں ملتا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ 13 ہجری کے اندر یرموک کے مقام کے اوپر جب عیسائیوں کے ساتھ وہ شامی جو تھے بڑے شامی، اس کے پیچھے وہ تھا، وہ جسے کیسر کہتے ہیں نا، کیسر ان کے پیچھے تھا اس وقت کا فرعون۔ یہ اس یرموک کے مقام کے اوپر وہاں لڑائی ہوئی، مسلمان جو تھے نا، اس لڑائی، یہ واحد لڑائی ہے کہ جس میں 3000 مسلمان شہید ہوا تھا۔ ایک لڑائی میں ان کے لاشیں پڑی ہوئی تھیں میدان میں، کئی مسلمان زخم، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، وہ عیسائی بھاگ گئے۔ بہت سے مسلمان جو تھے نا دیکھا گیا وہ شہید تھے 3000 کے قریب۔ ایک آدمی جو نا وہ ایسے دیکھنے لگا کہ کون کون ہے جو شہید ہو گیا، آرام سے دیکھا، وہ آپ نے مشہور نام سنا ہوگا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ مسلمان ہو گیا تھا، مجاہد تھا بہت بڑا، اس لڑائی میں بھی گیا ہوا تھا۔ یہ اکرمہ اس نے آواز دی، ایسے یہ زخمی تھا، ماں او کو پانی ہے، وہ بندہ تھا اس کے ہاتھ میں پانی تھا، وہ بھج کے وہ مشق لے کے ادھر جانے لگا۔ آگے سے دیکھا ابو جہل کا سکا بھائی بھی مسلمان ہو گیا تھا، حارث بن ہشام، ادھر سے آواز آئی، وہ بھی زخمی تھے، تیروں کے، برچھیوں کے، تلوار کے نشان لگے، ماں کو پانی دینے والا ہے۔ یہ اکرمہ جو تھا آخری سانسوں کے اوپر پانی مانگا تھا، آگے سے آواز آئی پانی ہے، کہا آگے پانی دے دو، اسے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس کے پاس گیا بندہ، آگے سے آواز آ گئی، سہیل بن عمر صحابی تھے، ماں پانی، میں اسے دے دو پانی۔ جب اس کے قریب پہنچے تو ان کے سانس ختم ہو گئے، یہ بھج کے پیچھے آئے، حضرت حارث کے بھی سانس ختم ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور بھج کے پیچھے آئے وہ جو اکرمہ تھا جس نے سب سے پہلے، ان کے بھی سانس ختم ہو گئے تھے۔ یہ ہیں محمد الرسول اللہ کے امتی اور ٹرینڈ لوگ، تربیت یافتہ، جو غیروں کا سوچ، آخری سانس تک بھی غیروں کا ہی سوچتے رہے، ان کا بھلا کرتے رہے۔ لوگوں، آخر پہ میں نے جو بات کرنی ہے، اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، سیلاب کی وجہ سے جو غریب، جو ماڑے، جو لٹے پٹیل، اور لوگوں زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کرو، زیادہ سے زیادہ ان کی دوائیاں ان کو پہنچاؤ، کھانا ان کو، پانی ان کو، کمبل، اور جو ہو سکتا ہے یہ ایک موقع ہے جنت کمانے کا۔ اللہ ہمیں نیک بنائے اور مسلمانوں کے لیے کچھ کام کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔